وعلى آبائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين درود بر محمد و اہل بیت دعا ہے پروردگار عالم بنیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک اس پورا شوق دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ کوشش کرنا آمین کہ سکنا میرا مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، مالک پاک عالمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بارے رائے سورہ عرض پہ جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ میرے مالک جس مومن کی جو دعا میرے ذمہ ہیں، جن کی مجھے یاد ہیں، جن کی مجھے یاد نہیں، اور وہ دعائیں اور مومنین کے حق میں بہتر ہیں، کائنات کی مالکن ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بارے الہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، تجھے تیری عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما، درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ بجمع کافی سارا ہے، کوشش کرو درود مل کے بلند آواز دلال تلاوت فرما۔ ہے اجازت نوکری شروع کی جا سکتی سدا سکھی رہو، سدا آباد و شاد رہو، اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے 10:35 ہو چکے ہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ 11:45 بجے جناب مدثر اقبال صاحب آ گئے، تو بس ان کے آنے تک کوشش کرو یہ پڑھ سب کو تصورات پڑھ چھوڑ کر۔ اجازت دے کہ نوکری جناب شروع کی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ زبان بڑے پیارے لگ رہے ہیں اتنی کثیر تعداد میں، اور اتنی خوشی اور اتنی تبسم اور اتنی مسرت کے ساتھ مولا کا جشن مناتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ سرکار گھر میں خوشی ہے اور نوکر کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لمحہ بھی ظاہر کیے بغیر میرا ایک وہ ہے، ایک عادت سی ہے کہ سب سے پہلے تو میری طرف سے میرے محترم، سب سے پہلے تو میری طرف سے اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کی قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کی دیکھو ہستے بھی رہو گلوں بھی رہو تھوڑی جی میرے محسوس رہے، میں بس جڑا پڑھتا پہ اس نے بھی قبول۔ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ جو جوان اب بھی نہیں ساتھ مل سکے انہیں ایک جملے پہ اور ساتھ ملا رہا ہوں اور ڈائریکٹ شعر پڑھ دو، تمہید ذرا بھی نہیں تھا۔ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، داد بھلے مجھے نہ دینا، کیونکہ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی خوشی ہے اور نہ کوئی چھوٹی آمد ہے۔ اس خوشی کو کوئی چھوٹی خوشی نہ سمجھے، یہ گواہ بیٹھے ان سے خوشی کا چکشی جشن ختم ہو گیا، اس ایک جملے پہ میرے حصے کا اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ 13 رجب نہ کوئی چھوٹی خوشی ہے نہ کوئی چھوٹی آمد ہے، اسے کوئی چھوٹا موقع نہیں سمجھنا، کیونکہ 13 رجب اتنی بڑی خوشی ہے۔ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پروٹوکول تو میرے رسول کا جناب جبرائیل آتا ہے، بس چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا میں پہلا مصرع۔ ایک لفظ ہے باڑ پہ، یہ جو لفظ باڑ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھا ہوا، طوفانوں کی اصطلاح میں بات نہ کی، باڑ کا مطلب چڑھے ہوئے، جکڑ کھڑے ہوئے۔ گل میں اپنے جناب شروع کروں، ٹھیک ہے؟ جڑا بندہ میری گل سمجھے وہ میرے نال تعاون کرے،
باقی جڑا نہیں سمجھ سکتا تو پچھو گنے پہ رتے کتنے نیلے کتنے ہندوستان سے بڑی کمال شخصیت ہے، ان کے مصر آتے ہیں، جہاں جہاں مجمع چلتا جائے گا وہاں ہم پڑھتے جائیں گے. اب مصر میں شروع کر دوں تعاون میرے ساتھ کرنا. باڑ کا مطلب سمجھا سکا، یہ پہلی بات آپ کے سامنے ہے. 13 رجب کے جشن ہے، وہ فرماتے ہیں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے. کرم کا وہ جو مجھے کچھ سمجھتے کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا کرم کا تو میں ہونے تک اس کاش مکاش چا کہ تسی میرا اعلان کرانے جڑے شعر پڑھے نا تسی سورج پڑھے یا گرج پڑھے مولا دی گل میں نہیں ویکھنا اس پاس میں دھونی نہیں دیکھ رہا میں ہوں تسی میں دیکھنا ٹھیک ہے تسی اس پاس ویکھو تو تصویر نظر آ گئی سی میرا دوجا مصر پڑھنے کے بعد میں مصر پڑھ سا تو نیچے ایک پورا فریم پورا سکیچ نظر ہو سی بس فیصلہ یاد کرے سر یاد رکھنا 13 رجب ہے علی عباس عسکری باوضو کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا ان جشنوں میں آ کے دیکھ لینا کرم کا طوفان باڑ میں ہے ستم کا دریا اتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جس ہاتھ نیچے آیا ہوتا قصور ہی کوئی نہیں جس ہاتھ جا لے آئے پچھلے میری کے بولو سخیرہ شروع ہے ابھی تک کی داد ایک طرف اس چوتھے سنٹینس کی داد ایک طرف اگر میں سمجھا سکا نہ سمجھا سکا ان کا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب ہے کرم کا طوفان باڑ میں ہے ایڈی بڑی گل اشارہ میں سمجھا سکا ستم کا دریا اتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے اور زمانے والوں اذان سمجھو نماز سمجھو طواف کعبہ کا راز سمجھو سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے میں قربان ہوں علی حق علی مل کے نعرہ حیدری جی ڈیفینیٹلی سر I understand 100%. We are compromising. You are absolutely right. تو جو برکت بتاؤ نہیں نا میرے باڑ میں ہے ستم کا دریا اتر رہا کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا یہ تو شام مشرا پڑھا تھا میں نے اذان سمجھو نماز سمجھو طواف کعبہ کا راز سمجھو سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ جس دن سے ہوئی سنبھالنا ہے پڑھنے والوں سے سن رہے ہو نا کہ مولا علی شہنشاہ بادشاہ کو دیکھ کے خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف آ گیا میں نے کہا ایک تفصیل سے جشن پڑھے یہ شاہ سے گلو ساتھ ہے مولا علی شہنشاہ بادشاہ پہ میرے خیال سے یہ بات میں نے وہاں بھی نہیں کی مولا کی قسم اٹھا کے کہ وہ رات ڈھونڈیات مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی قیامت کی داد ہے اللہ کرے میں بات سنتے آئے ہو نا مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی آئی اور خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا سنتے آئے اور لکیر پڑ گئی دیوار گر گئی پھر گر کے جڑ گئی زمان علی کے بغض میں کہتے ہیں اتفاقاً علی کی ماں آئی یہ کوئی معجزہ نہیں ہویا علی کی آمد کا بس اتفاقاً دیوار گر گئی اتفاقاً تجھے شرم ہی نہیں آئی
تو نے علی کی دشمنی میں یہ تو کہہ دیا کہ علی کے آنے پہ کوئی معجزہ نہیں ہوا، اتفاقاً دیوار گر گئی، اور دنیا والا ہوا حق ہم سے سنو علی کسے کہتے ہیں، اعلان ہے پورے زمانے کے سامنے، جب تجھے چیلنج ہے، میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی ہیں، میں نے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، میں نے دیواریں دوبارہ جڑتی نہیں دیکھی۔ سنتے آئے ہو کہ دیوار میں شگاف پڑ گیا، سنتے آئے ہو نا، اب اس دیوار میں جو لکیر آئی، دیوار میں جو شگاف آیا، جو دیوار پھٹی، میں اس دیوار میں شگاف کو ایک اور اینگل سے بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے سنا اور نہ بولنا، پہلی بار سنو تو تمہیں آج کی رات کا واسطہ میرے ساتھ بولنا۔ میں کعبے کی دیوار میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میں نئے اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ مولا علی بادشاہ بڑی آمد کی شاوے اس جوان دے ہتھاں تے مہر لاؤ اور ہاتھ چاہ کے تو سلام کرے، میں گل منوز نہیں کروں گا۔ 13 رجب کو کیا ہوا میں تجھے بتاؤں، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ذبی اللہ خوش ہے، حسرت زوبار ہستی ہے، حرم کو دیکھ کے خود نعمت معمار ہستی ہے، نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہستی ہے۔ جنہوں نے میری گل سمجھ آئی ہے، ایک مشکل بھی صرف پڑھا تھا میں نے بھائی جان، نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر سرکار ہنستے ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار، ادھر سرکار ہنستے ہیں۔ میرے منہ سے نکلتے رہیے گا، کوثر برس رہی ہے کوئی انتظام کر، اور بوند بوند ساقی کوثر کے نام کر، اے جبرائیل آج میرا احترام کر، مہکش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر، اے یاد ہی کرن کو بندہ اعتراض لاوے نا، ایک گل میری یاد کر رہے اسے مان کے سنا کہ کچی نہ پڑے ہے کہ میں کیوں نہ کرا، مہکش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر، ساقی نہ ہاتھ روک کہ خواہش مزید ہے، 13 رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے، ان کے بولو سخیلہ نکلندے۔ تیرہ رجب ہے آج، 13 رجب ہے آج ملنگوں کی، 13 رجب ہے آج ملنگوں کی۔ میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہور ہوا نا بیت اللہ میں، تو بیت اللہ کے بعد انبیاء کی قطار تھی، نبیوں کی قطار لگی ہوئی تھی، وہاں سے میرے مولا کا ظہور ہوا۔ اب جیسے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو خانہ کعبہ سے باہر لائے، باہر قطار تھی، تو باہر والوں نے جب دیکھا تو منظر کیا تھا، وہ منظر بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہاں سے میرے مولا آئے، اب یہ جو قلم نقشہ کھینچ رہے ہیں نا اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے یا علی اٹھ کریں پیدا کیا، وہاں سے مولا آئے، وہاں سے مولا آئے، یہاں پہ انبیاء کی قطار تھی، جوانوں ہاتھوں کی مچھلیاں جگاؤ، میں عمر سبن ولی کا نازک ترین مصرع آپ کے حوالے کروں، میرے مولا آئے تو ماحول کیا تھا، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لی۔ یار آپ نے ہاتھ اٹھانا تھا نا، یہی تو بات ہے میرے ساتھ، موسم چند ہاتھ شامی ایک کام نہ کرو یار، تسی جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی، جوانی علی کے لیے ہوتی ہے، جو بازار والی ہے اس جوانی میں لعنت ہوتی ہے، اس جوانی کا فائدہ کیا بھائی انتظام جو علی کے ذکر میں کیا ہونا ہے، میں جوانوں کے لیے بھائی در مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے مولا تشریف لا رہے تھے، پھر ماحول کیا تھا، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال، تسی اٹھ کے بولو داد تھوڑی گل بڑی ہے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، میں نے بہت بڑی بات کر دی، موسیٰ نے لالا کیمرہ میں لو، ایک بڑی میں بندہ دسو ویڈیو بنا کے جلد چوپے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے، بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، اس کو تو میں نے
پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. جڑا نہیں بولے وہ قصور نہیں ہے, جڑا سمجھ گئے مل کے ہاتھ اچھے ہاں نہیں. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ. اچھا کیا بات ہے, بولا وہی جلال ہے حیدر کے, ساری فریکوینسی میچ ہو گئی. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ. اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. پڑھ دے بھائی کلام اور پڑھ چھوڑا, پڑھ چھوڑا, پڑھ چھوڑا. بڑی بات کر چلا ماشاءاللہ. لیڈی کا سون کر ٹیکا لا کے میرا اپنا دل پہ کرتا میں بڑھ کو لا دیکھو تو صحیح جوان کراؤں. معلوم ہونا دیاری مشقت کر کے آیا ہو کوئی مولا دے جیسے مولا بڑے رنگ رہے ہیں. میں مصر آگ کرتا ہوں تو یاد چاہ چھوڑیا ہے, تو یاد چاہ چھوڑیا ہے. بس توڑا بھی مومین نے میرے سوزی بڑھ بن جائے. میں اسے اعتراض نہیں, 70 کروائی بکر سے کمال کر گیا. آپ شاعری سنتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے شعر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے مختصر زاویے میں کتنی بڑی قیامت کون کر گیا. وہ کہتا ہے وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا. یہ سر ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. چاچا صاحب تم سلام کرا ہے, قرآن دی قسم میں نے مقدوس نہیں سنا. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر انکار میں بات نہیں ہوتا. اب اس کے آگے کوسچن مارک لگتا ہے شاعری, ایک سوالیہ نشان ہے. پھر کیا ہوتا ہے جہاں نہیں ہوتا ہے نا. پہلے مصرے میں بات سوال ہے, وہ جس کے لٹریچر پڑھنے والے اردو ادب دان لوگ بیٹھے ہیں, وہ جس کے دل میں ترکڑے ہوئے قرآن دانے ترکڑے ہوئے. میں گل پڑھی ہوں خود میں نہیں کھڑا اتنے میں کھڑے تو تصویر نظر ہو سی. وہ جس کے لالا میں پڑھتا پیا, وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. سلام کرا لوگ سیدہ مدنی بیان میں سلام کرا یار, مل کے نعرہ حیدری. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر. خدا دی وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر. جناب نہیں مجالس والے لیکن کی توفیقات خیرمی اتنے رائل چلانے والے سبھی اچھے ہیں. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا کون آتے ہیں تجھے آپ کو تجھے بار میں انتبار لے. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا کوڑے ہوگی کو نہیں تو سکتے تجھے بھی ہو. وہ جس کے دل میں نہیں ہوتا خدا دی میں کتنا دور کروں گی ڈر لو پہ ہم. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر, بولو وہ جس کے دل میں ولا کا شجر وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر. اپنے یار تو جھولی جو سر بڑا عرش تری جھولی جو سی. میری حسرت ہے ہر بندہ چوتھے مصرے کو سمجھے, وہ مسکرائے. شاہ نجف اپنی بارگاہ سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لے, اس کی نسلیں سنور جائیں, یہ سٹیمپ ہو جائے مصر اتنا بڑا بھائی احتشام. وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا, میں نے ماں نہیں پڑھا اس مصرے سے, وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں. اور دنیا والا یہ بات یاد رکھنا پر نہیں ہوتا. ہم اعلان کر رہے ہیں علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہونا. جی 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 جی
جس کے دل میں نعرہ ٹائم دینا، وہ جس کے دل میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر میں دیکھو میرا مصر بڑا دبا دینا دیکھنا دے ٹھیک ہے میں گل پہ کرنا ان پوچھو جو کرو کہ ماحول ہو گیا چکشیاں ایک گواہ بیٹھے نہیں نہ دیکھنا اور لگ گئے میرے سامنے بیٹھے شاید اس کو بڑی گل میں اس کو بعد بھی نہ کرا میں اتنی قیمتی گل پہ کرنا تو میں میرے 5 منٹ ممبر چھوڑتا پیا اعلان میرا اگلا بندہ ہے تو تیاری کرے ورنہ ناز ممبر صاحب سامنے سن اور جس کے دل میں ملا کا شجر نہیں ہوتا میں بندہ تو سہ جائے چپ ہے تو اس کی وہ بات تھوڑی ہے بات بڑی ہے وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا علی کو علم ہے تنہا سفر نہیں ہوتا اور دنیا والا یہ بات یاد رکھنا علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں علی نے خود کو سمیٹا ہے تو کیا سننے آ گیا علی نے خود کو علی خود کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں قرآن دی قسم کوئی ٹینشن والی گل ہی نہیں تھوڑے دن جو ہے میں نشیندے نہیں میں ٹینشن والی میں آتا کی دیئے پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لونی کھل کے کسی کو ڈرن دی لوڑ ہی نہیں باہمیں سارے در تو ڈرن پہ تم کرمانے نہیں ڈرنا ٹھیک کے نہ رہے میں اکثر ہوئی تھے پچھلے جشن تے یاد پیاس پریشانیاں دی گل ہی نہیں مست ملنگا نو اے دنیا ایویں پاگل کہندی ہے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں ہی گھوردی رہندی ہے سچی گل سناواں سچی منہ تے آئی نہ رہندی ہے مولا نالوں جگنی چنگی علی دا نام تے رہندی ہے بولو سخیان کرندے مست ملنگا نو اے دنیا ہے میں پاگل کہتی ہے ایویں ہی نہیں آتی مست ملنگا نو اے دنیا ہے میں پاگل کہتی ہے نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں ہی گھور دی میرے نال تو بڑا کے رکھ کر مار لیا نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا ایویں ہی گھور دی رہتی ہے سچی گل میں ہسا میں آیا میرے نیت نہیں بتا دسا سچی گل سناواں سچی منہ تے آئی نہ رہندی ہے ملا نالو جگڑی چنگی علی دا نام تے علی دا نام تے علی دا نام تے ایک جات تے کھلو کے نا چند بندے بچے کرکٹ کھیڈتے پیا ٹھیک ہے چند بچے کرکٹ کھیڈتے پیا ٹھیک ہے وہ تو ملنگ ٹوٹ گیا ملنگ بن کیا بچوں میں نے بھی کھڑا بچے نے کہا چاچا ساڑھے کو گیند پر لگے اسی دے نال کھیڈتے ہیں تو کدے نال کھیڈتے ساڑھے کو گیند پر لگے اسی دے نال کھیڈتے پہ آنا تو کدے نال کھیڈ سے تو ملنگ متعال کر چھوڑی ملنگ 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 جناب کرما لو کیوں ماحول کریٹ کرنے پڑے ہو ملنگ متعال کر چھوڑی بچے آ کے تو کدے نال کھیڈ سے کدے نال وہ شاہ کیا میں اتنا کھیڈ سا بچے آ کے 10 سے کہ تو کھیڈ سے کھیڈ بچے آ کے 10 ماشاءاللہ تو انتا مدہ آتی لوڑی کو نہیں تو سیدھا ماشاءاللہ ٹوٹتے پھرتے 302 بدے ہو ملنگ آ کے بھی تو میں مدہ ہے من میں کو آؤ یا سے ساتھی انہا کیا بندو مولو نانے
منٹ میں جی نال کدی بالکل بھراواں ساڈا حساب ہے میں کدی نہ دوسری گل بخدا کہ گواہ بیٹھن میں نال سر نیاز کی گل کدی نہیں کی لیکن آج میں نے کو ڈر سا انشاءاللہ جو ہے وہ بچے آ کے تو کیوں کھیل سے اس آ کے میں مدعا نہ کھیل سے بچے آ کے سب بھی تو صاف ہن داد بھی دیو نا تم کتنا حسابے بندہ تھوڑا جہا داد بھی میں دیو اس آ کے بچے آؤ میں تم دسا میں ملنگ آ رہی تو ملنگ میں کیوں کرکٹ کھیلنا آؤ میں تم دسا منافق کو وٹکا تو دھکے مرنا پیر یاسر میں بندہ دسی میرا سردار جڑا چپ ہے بچے آ کے تو کیوں کھیل سے دیر کو تو مدعا اس آگے پریشانی علی گل نہیں کونی منافق کو وٹکا تو دھکے مرے نا تے لعنت دے اوور کرے نا مخالف ہے جبنا بھی مولا علی دا تبرے دے چوکے تے چھکے مرے نا مل کے سخیرہ نکلندہ منافق کو وٹکا تو دھکے مرے نا لعنت دے اوور کرے نا مخالف ہے جیڑا بھی مولا علی دا تبرے دے چوکے تے یہ اجازت ہو گئے یار ایک تو تھوڑی نہیں سمجھ آتی گل بات میں پتہ نہیں میں گل کیوں یہ مجمع تے ہسن لگ پاتا ہے مخالف ہے جیڑا بھی مخالف ہے تسی اپنے نال سیکیورٹی رکھو تھوڑی موبائل بند مخالف ہے جیڑا بھی مولا علی دا تبرے دے چوکے دا لنگر کیتے ہی کروا چڑی چاہ پی کے میں ممبر دے جائے میں مقصد ہے ہوں ایک فارمولا ہوتا ہے ایک ٹرک ہوتی ہے ہر بندے کے پاس تو میں ٹرک یوز کرتا ہوں ایک ٹرک مجھے چاہیے کہ جو بندے پیچھے ہیں مجھے بھی ساتھ ملاؤں آپ نے دیکھنا ہے کہ چوتھے مصرے میں بات کیا آ رہی ہے کیسا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کو چپ رہنے دیا ہی نہ جائے بات ایسی کی جائے جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بھائی اہل شام میں محلہ بولے یہ جڑا محلہ ہے نا جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا جو بھی اور میری کہا یار سارے کام جڑے رہا سن جیڑی مین گل ہے میں جشن بھی تھوڑا جب پڑھن تو سکتا کرنا رہے ہو کہ ہوں کم بندہ پہ اپنی ہاتھ تو اے محلہ توڑے پاسے ہی ہو گئی پیر یاسر شہدی ایسا میرے بندے توڑے اے محلہ چوب رہا تو میں اپنے دے کول آ رہا جو ابھی تک رہا خاموش لو پھر دیوار کعبہ میں شگاف ایک نئے اینگل سے آ رہا ہے اے پرلی کیڑی گھٹ ہے کھبے والی پیچھے رلو میرے نال جو ابھی تک رہا خاموش وہ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں گے کل رات کیا ہو گیا خدا دی قسم گھڑیال کوئی بم پھٹ گیا مجمع دے وچ شاید میں سمجھا سکا جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا اور اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام تم اگر اب بھی نہیں بولا تو کب بولے گا شکلیں پہچانی نہیں جاتی ورنہ ایمان یک زبان پر ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت پر نعرہ بانا نہیں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی کبھی آپ نے اس کی وجہ پہچانی کہ سلطانی کیوں نہیں
جاتی ہے، علی والے ہوتے ہی اسٹریٹ فارورڈ ہیں. خدا کی قسم مجھے یاسر مقصری وہاں ساہیوال پنجاب میرے خیال ہے گروپ آف کالجز میں مشاعرہ تھا، اس نے مصرع پڑھ کے زمان قلم توڑ دیا، زمانے کے منہ بند کر دیے. یار وہ بندہ بد نصیب ہے جڑا اپنا ہاتھ ہون نہیں جا سکتا. ہوتے ہی میری لڑائی ویسی ہون چپ کر گئے. وہاں پہ ینگسٹرز مومنی لڑکے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ساری سوشل میڈیا جوان نسل بیٹھی ہوئی تھی. اس نے انتہا کر دی، میں نے دیکھی، اس نے کہا اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں. ایسے ہوتے ہیں علی والے، پھر کے بولو حیدری. حسنین کے صدقے میں، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں. میں دیکھو ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں، ورنہ اور خدا کی قسم ہے ہی ایسا. میرا دل کرتا ہے میں ساری زندگی بیٹھا رہوں اور مولانا بلال کاظمی کے 2 مصروں میں ساز دھنتا رہوں پوری زندگی اور اس سید کو دعا کرتا رہوں. اس نے انتہا کر دی. کچھ شاہ نجف کی بارگاہ میں مدد سرائی کر رہے تھے، اس نے قلم میں جو بات اس نے ایڈی کر دی، وہ کہتا ہے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. سوالیوں کی صدا تک حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں. علی والے کی تاکی نہیں ہوگی. ماما تارا حب علی ماتا شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں. ماما تارا حب علی، ایک مشرع بڑا قیمتی ہے مجھے یاد آ رہا ہے، ماتا شہیدہ لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں. سائنسدان یہ کہتے ہیں نا فلاسفرز کہ آگ پانی مٹی ہوا سے انسان بنا ہے. انسان کی تخلیق میں پانی بھی شامل ہے. کتنا پانی شامل ہے یہ وہ جانتا ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ کم پانی اس کی تخلیق میں شامل نہیں ہے. قرآن کی قسم اس نے ایڈ کر دی، بڑا قیمتی مصرع ہے. کہتا ہے جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں، اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں. کہتا ہے جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا. خدا کی قسم میں 2 سال پیچھے چلا گیا. میں 2 سال 20 سفر تھی علی حیدر بھائی، 40-20 سفر کربلائے معلیٰ. پوری دنیا سے عزادات جمع تھے. اب وہ انڈین پاکستانی بنگالی سارے تھے، انہوں نے مجھے حکم کر دیا کہ تم مجلس پڑھو. اب میں وہاں پہ مجلس پڑھنا شروع ہو گیا. آپ کے انگلینڈ سے سارے رشتہ دار، میں آپ اسکاٹ لینڈ کو آیا اس کربلا، وہ سارے وہاں پر وہ سب جمع تھے. کچھ پڑھو. میں خدا کی قسم ذہنی طور پہ کربلا کی اس محفل میں چلا گیا. 40 کے دن ہر طرف حسین حسین، بس محسوس یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں ایک حسین ہے، ساری دنیا حسین حسین کرتی 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 کربلا جاتی. کبھی مشی میرے ساتھ کبھی مشی کا اتفاق ہوا تو انشاءاللہ آپ کو لطف ضرور آئے گا. یہ حقیق کا بات ہے. میں معذرت کے ساتھ میں تھوڑا ڈیپ آتی ہوں. تو اب ہم کربلا میں اکٹھے ہو کر انتہا ہو گئی. یہ مصرع کہنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا اور بس خدا اس مصرع کا لطف کربلا نہیں آ سکتا تھا. میں نے مصرع پڑھا اور میں کھڑا ہو گیا. وہ بولتے رہے پتہ نہیں کتنی دیر، مجھے یاد ہی نہیں. میں نے کہا تھا غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غم حسین میں جو اشک بار، میں ہونے تک بڑی مرضی نال پڑھتا رہا. اے محنت والی گل ہے، اے میں نے لکھا ہے، میری گل نہ سمجھ کے رہا. میں کوئی بڑی گل تھوڑے سامنے رکھوں گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے. مولا کی قسم مجھے انفیکشن میں بڑی تکلیف میں پڑھوں.
گوشتبار ہوتا ہے. توجہ کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ سید نے ایسے نہیں کہا تھا خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست. ہائے ہائے خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست. قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے. قتل گاہوں میں جو صدیوں سے. آپ پوری لٹریچر اٹھا کے دیکھیں دنیا کا کون سا وہ لیجنڈ ہے جس نے علیہ السلام کو ڈسکس نہیں کیا. جو پوری دنیا ابھی تک داد ہی لیتا ہے ابھی آگے سے بھی جوں گا. ایک بات چیلنج ہے چیلنج جاؤ فیصلہ دے گا. دنیا کا مجھے وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ دکھا وہ بڑے سے بڑا لیجنڈ دکھا جس نے علی علیہ السلام کو ڈسکس نہیں کیا. وہ اسٹیفن ہاکنگ کا سب بندہ جس نے یہ کہا تھا کہ موت کچھ ہے ہی نہیں خدا ہے ہی نہیں نقل کفر کفر معاشر. اس کو بھی کہنا پڑ گیا یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی تھی یا اس نے ہاتھوں سے بنائی تھی. یا یہ اس کے سامنے مسٹر مجھے دیکھیے مجھ پہ فوکس کریں. یا یہ اس کے سامنے بنی تھی یا اس نے بارہا ایسا ہوا ہے کہ مولانا امیر علیہ السلام پر دنیا نے اللہ ہونے کا شبہ کیا. یہ خدا ہے. طریقہ پر اکھاڑا میرے مولا نے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. اب ہمارا ذہن کچھ اور کہ یہ خدا ہے. ایک انگلی سے اٹھا کے خیبر کا در پھینک دیا. پتہ نہیں کس کا شعر ہے کمال. وہ کہتا ہے اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا. یہ بندہ نہیں ہے یہ تو خدا ہے. وہ خدا کہتے میرے مولا کے خیمے میں بھائی جان یہ کہتے علی کے خیمے میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تم خدا ہو. علی کو تو یہ بات برداشت نہیں. میرے مولا نے کچھ تو ریئیکٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے اب یہ کام بھی صرف توقع نہج البلاغہ کے خالق سے کی جا سکتا. علامہ نقل فرما کہتے ہیں اگر علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو نہج البلاغہ سے نہیں لگانا. علی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو اعلان سلونی سے لگانا. سلونی یہ اعلان بتا جو چاہو پوچھو جو چاہو مانگو سوال کرو. سلونی سوال کرو. سوال کرنے میں پوچھنا بھی آتا ہے سوال کرنے میں مانگنا بھی آتا ہے. نقل صاحب فرما گئے تھے علی کے علم کا اندازہ اعلان سلونی سے لگا. سید رضی وہ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ تحریر کی ہے جنہوں نے نہج البلاغہ میں میرے مولا کے خطبات لکھے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام ہے. جوانوں مولا بڑے رنگ میں ہیں. جوانوں کتنے گم ہو گئے گرما ادھر مجھے دیکھنا میں بڑی قیمتی یہاں پہ اینڈ پہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ بولے میں اکیلا بھی ممبر چھوڑ کے چلے جاؤں تو بات یہ اور میں نے کہو کر مانو میں یہاں پر ایسے بھی چلا جاؤں گا. بات سے ذرا بزرگو ایک منٹ جوان اچھے بس ہو گیا اتنے بھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں نا میں اتنے
جتھے بھی ممبر چھوڑ کے جے چلا جاؤں نا اس سناٹے دے وچ بھی اے میں پتہ میرے جان تو بعد ایک گل ضرور ہو سی کہ استاد نہیں میں ممبر تے کروڑا بندہ ایک گل نہ ہو سی کہ استاد نہیں ملی تو وجہ کوئی اور میرے نزدیک داد ملنا معیار بھی کوئی نہیں جاؤ میں کہہ داد لینا لیول ہی نہیں بچا ہر کوئی لے رہا ہے میں نے نہ ملی تو کون سی کہا ہوتا ہے مجمع کھڑا کرنا کون سا بڑا کمال ہے یار یہ 2012-15 تک تھا اب ہر بندہ کھڑا کر رہا ہے میرے نزدیک یہ کوئی کمال نہیں ہے مجمع کھڑا کرنا جاؤ کیمرہ کی موجودگی میں کہہ میرے نزدیک ممبر میں کمال ہے قیمتی بات کرنا اگر وہ کر سکتے ہو تو تم کمال کرو ابھی بھی یہاں سے چلا گیا نبا خدا کوئی ذی شعور یہ نہیں کہے گا کہ ڈیمونسٹریشن فیل جو نظریات کے نظریے لیکن میں یہ بات کرنی چاہتا ہوں بھلے کوئی بولے بھلے کوئی نہ بولے نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں نہج البلاغہ سید رضی کے کشکول کا جتنا اس میں آ سکا اتنا انہوں نے لے لیا علی جیسے کریکٹرز نہیں آتے پھر بات خدا نہیں آتے وہ آئے انہوں نے آ کے کہا تو خدا ہے تو خدا ہے میں بڑھ ڈرتا پیا کہ کوئی زمانہ سنو میں جڑا نہیں تھکیا میں نہیں بولیا تو خدا ہے علی کے جواب کے انتظار میں تھے علی نے ایسے بیل کے رائے کرا جیسے علی نے ان کی بات سنی نہیں وہ خدا خدا کہہ رہے تھے علی نے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اسے پانی میں بھگویا پھر کوشش کی توڑنے کی وہ ٹوٹا نہیں فرمایا سلمان یہ خشک روٹی کا ٹکڑا مجھ سے ٹوٹتا نہیں ہے کوشش کر مجھے یہ ٹکڑا تو توڑ کوشش کر مجھے یہ خشک روٹی کا ٹکڑا قرآن دی قسم ہے بھائی میں ہن تھوڑے سر تے ویسا جس مسکراہٹ بھی نہ دتی میں ایک گل چاہتا کہ تسی خریدار پڑھو اے شعر تسی بھول ویسو ایک گل تو نہیں جان سلمان یہ ذرا یار یہ روٹی نہیں ٹوٹ رہی پتہ نہیں کیا وجہ میں کوشش تو کر رہا ہوں ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے مجھ سے کہہ کون رہا ہے جس نے ذرا خیبر اکھاڑا وہ کہہ رہے ہیں یہ خدا ہے علی فرماتے ہیں روٹی نہیں ٹوٹ رہی سلمان کی روٹی کا ٹکڑا تو توڑ دے وہ حیران ہو گئے کہتے ہیں ہمیں بات تو خیبر کا دار اکھاڑا ہے اس سے تو خشک روٹی نہیں ٹوٹتی نہیں ہمیں غلط فہمی ہو گئی ہے یہ خدا نہیں یہ بندہ ہے یہ خالق نہیں یہ مخلوق ہے یہ خالق نہیں ہو سکتا یہ خدا نہیں ہو سکتا یہ اللہ نہیں ہے یہ خدا ہے اس سے تو روٹی بھی نہیں ٹوٹتی یہ خدا ہے ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہو سکتا ہے اس نے خیبر کا دار نہ اڑایا ہو نہ اکھاڑا ہو اس نے ہو سکتا ہے خیبر کے دار کو نہ اٹھا کے پھینکا ہو اس سے تو روٹی بھی نہیں ٹوٹ رہی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہو یہ خدا نہیں ہے یہ نہیں ہے بھائی صاحب وہ نہ کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے خیمے سے باہر گئے سجدے میں سر رکھا خطیب ممبر سلوری نے علی نے وہ کے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میرے مالک گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا کے تجھے منوایا ہے علی نے فرمایا میں نے خود کو گھٹایا ہے میں نے خود کو گھٹا کے دنیا نے کوشش تو بہت کی لیکن مگر کودے کے مقدر میں سمندر نہیں اور پھر یہ دنیا کیا بولے گی میرے مولا علی کو ارے دنیا کی سمجھ مت ہو کلندر نہیں مولا مولا علی دنیا بات خدا علی ایک سمندر کا نام بات خدا علی ایک سمندر کا ہاں بات خدا یہ دنیا کا کاسا خیرات ہی چھوٹا ہے دنیا کا تو اتنا وسیع کاسا خیرات ہے ہی جتنا بڑا میرے مولا کا کرم ہے جتنا بڑا میرے مولا کا قرض ہے جتنا بڑا میرے مولا کا خطیب کیا کرے کون سی بات کرے کون سی بات نہ کرے دنیا میں ایسا موقع بنا ہی نہیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور علی نے اسے خالی واپس لوٹایا خدا
ادھر دیکھیں، ادھر 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 دیکھیں، میں 1 گھنٹہ بات بھی کر سکتا ہوں، میں 1 گھنٹہ شعر بھی کر سکتا ہوں، وہ کوئی کمی نہیں۔ دنیا میں ایسا موقع بن نہیں کہ اس نے سوال کیا ہو۔ دنیا سمجھتی ہے کہ جو زیادہ مال و زر دے گا وہ بڑا سخی ہے۔ مولا کائنات کے دروازے پہ خیرات زر بھی ملتی ہے، خیرات علم بھی ملتی ہے۔ علی علیہ السلام آپ کے اور میرے دشمن ہو سکتا ہے ایک جیسے ہوں، لیکن ہمارے اور علی کے دشمنوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھو جو عدل نہ کرے وہ تو اللہ ہی نہیں، وہ عادل ہے، اس نے عدل کرنا ہے۔ علی جیسے دشمن دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے، بس خدا نہیں ملا۔ علی کے دشمن بھی ایسے ایسے لوگ علی سے سوال کرنے آتے تھے۔ علی فرمانے ہیں سلونی سلونی، پوچھو پوچھو، اس سے پہلے سوال کرو سوال کرو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں فرمایا میں ہوں گا تم مجھے کھو دو۔ ایک بندہ آ گیا تو اس چبل دے کم دیکھو بھئی، وہ مولا کائنات باب العلم سے کہہ رہے یا علی مجھے بتائیں میری داڑھی کے بال کتنے؟ علی فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے بہتر آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں میری داڑھی کے بال، میری داڑھی کے بال۔ اب سوچیں گے میرے مولا نے کیا جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں تجھے اصل عدد بتا بھی دوں اور تو نے گننا شروع کر دیے، ایک بار بھی تجھ سے کم یا زیادہ تیری غلطی سے ہو گیا، تو نے کہنا ہے علی کا علم ٹھیک نہیں تھا۔ میرا دل ہے کہ میں جملہ آنکھاں سے آخری بندے تک میں دعا کروں، نہیں تو چپ بھی لگا۔ میں 2 سال گھر نہیں بیٹھا رہا، میں بھوکا مر گیا۔ روٹی وہ ہے جو نظف کے بادشاہ نے لکھ دی ہے، وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد موت۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے وہیں سے موت آتی ہے، جب رزق آنا بند ہو جائے پھر پیچھے سے موت آتی ہے۔ کوئی وہ روٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، نظف کا بادشاہ کرم کرتا ہے، میں یہاں سے یوں بھی چلا گیا تو کوئی رنگ نہیں جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ بات ساتھ لے کے جائے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں۔ سرکار نے جواب سنے، سرکار نے فرمایا میں نے اصل بتا بھی دی ہے، تو نے گننا بھی شروع کر دیے، ایک بھی کم یا زیادہ ہو گیا تو نے کہنا ہے علی کے علم میں کمی ہو گئی تھی، علی کا اندازہ ٹھیک نہیں تھا، علی کا علم ٹھیک نہیں تھا۔ علی نے فرمایا میں تجھے یہ تو نہیں بتاتا کہ تیری داڑھی کے بال کتنے ہیں، ہاں تجھے یہ ضرور بتاتا ہوں، یہ بات یاد رکھی تیرے ہر بال پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا تیرے ہاتھ، یہ دیکھیں بزرگ دعا دے رہا، اب بزرگ فرمایا یہ بات یاد رکھی تیرے ہر بال پہ، تیرے ہر بال پہ شیطان سوار ہے، تیرے ہر بال پہ بانٹتے گئے، کرم کرتے گئے، جہاں جہاں جو جو ملتا گیا وہ اسے دیتے گئے۔ سائنسدان کہتے ہیں خدا ناراض نہیں ہونا جی پلیز 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 آج وہ راز کھول دیو جڑا سرکار نے آکھیا میں تینوں دس دینا بال بہت سارے پر وچ حلال نہ کوئی نہیں۔ بندن تیاری کر کے ہونا چاہیے، تم رہنا ہے کرمال سنگیت دیر پانے تو بھی علام کھڑکنا بھی ہے تسی کون سے میں کتنے ہوندے ہو شہری افطاری دیتے کوشش کی کرو پر ساڑھے علاقے چاہتے ہیں اس دن مسجد نے سپیکر ٹھیک نہیں بہت بستے بہت پیاری گا چلتی بہت پیاری۔ سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چیر کے، سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال دیا۔ یہ جو سائنسدان ہے نا 25 دسمبر تھی ملیر جعفر طیار ریحان اعظمی صاحب کی برسی کی مجلس تھی۔ اب اس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا، ان کے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا، ایک بہت بڑا حصہ تھا۔
اس میں ایک مصرع میں نے پڑھا جو کم از کم اس پورا سیزن ہی وہاں چلتا رہا، تقریباً ہر گروپ میں شروع ہوتا رہا، مجھے یہاں اسلام آباد تک سے پتہ نہیں کہاں سے میسیج آتے رہے. وہ مصرع تھا علی جو کھاتے تھے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، کبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. اور یہ روٹی کوئی عام روٹی نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا کا ہاتھ کیا ہے، لیکن یہ روٹی کوئی عام روٹی نہیں. ٹھیک ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میری بیوی سورہ طاہر کی تفسیر پڑھ کے دیکھو. میری بیوی سیدہ نے منت کے روزے رکھے، وہ منت پوری ہوئی، وقت افطار وہ لقمہ توڑنے لگے، توڑنے سے پہلے دروازے پہ دق الباب، بھائی کون ہو؟ میں یتیم ہوں. دوسرے دن اسیر ہوں، تیسرے دن مسکین ہوں. مسکین ہوں یتیم ہوں اسیر. اب 5 دن بعد نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی، ایک دن 5 روٹیاں، پھر وہ دوسرے دن آ گیا، پھر دوسرے دن 5 روٹیاں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آسمان سے بڑا نام ہے اہل سنت بھائیوں کے مذہب میں. میں علی عباس عسکری کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا کہ وہ پہلے دن جو آئے تھے، جو دوسرے دن آئے تھے، جو تیسرے دن وقت افطار روٹیاں مانگنے کے لیے آئے تھے، وہ مدینے کے مسکین یتیم اسیر نہیں تھے، بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ کے کہتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. چلے سمجھ میں، اور جوانوں سر سے بیت رکھنے ہوئے گالوں کی مرنے داخل ہو گئی ہے. بارے رہا پہلے دن تو سمجھ آ گیا کہ وہ فرشتے تھے، ہمیں پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے. یہ دوسرے دن پھر فرشتہ کیوں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا دوسرے دن آنے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ دوسرے دن جو آیا اس کا نام ہے میکائیل. اللہ نے فرمایا اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک یہ جو میکائیل دوسرے دن آیا نا پھر یہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں وجہ بتاتا ہوں. یہ جو دوسرے دن آیا اس کا نام ہے میکائیل. اللہ نے فرمایا اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک تاریخ کہتی ہے کام اس کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تیرے رزق کا پیمانہ ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے. میرے مالک یہ علی سے دوسرے دن کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں بھی تجھے اپنی کبریائی کی دہائی سے یہی سمجھا رہا ہوں. جو کہتے ہیں علی سے رزق نہ مانگو، انہیں کہتا ہوں تم مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ، جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. جو دنیا کو بانٹ رہا ہے وہ دیکھیں، میں نے بات مولا کے ہاتھ پہ کرنی تھی، بیوی کی روٹی سے بات ادھر چلی گئی. جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. اچھا بارے اللہ یہ بھی ہو گیا، پھر تیسرے دن فرشتہ کیوں آ گیا؟ اب تیسرے دن پھر فرشتہ کیوں آ گیا؟ چلے اسے بھی روٹیاں چلی گئی. بارے الہ روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30. خدا کی قسم میرے سامنے علماء بیٹھے ہوتے، میں پھر یہ بات کرتا پھر مجھے لطف آتا. جو کریٹر ہوتا ہے نا پڑھنے والا، وہ کچھ چیزیں مجمع کے لیے رکھتا ہے، کچھ چیزیں پڑھنے والوں کے لیے رکھتا ہے. میں اور کی بات میرے سامنے رکھتا ہوں. بارے الہ روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30. تیرا قرآن میں وعدہ ہے میں 10 دنیا 70 آخرت دیتا ہوں. اگر تمہیں 10 دنیا ہی دینی ہے تو 15 آیت روٹیوں کے بدلے 150 آیتیں دے. یہ تو 10 گنا بنتا ہے نا کہ 150 آیتیں آئیں. تم نے 30 روٹیاں کیوں بھیجی؟ یہ تو تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا پہلے تو میری آیت کا وزن کر. روٹیاں 15 ہیں، آیتیں 30 ہیں. 150 آیتیں اس لیے نہیں آئیں کہ تو پہلے میری آیت کا وزن کر کہ اس کا وزن کتنا ہے. بارے الہ میں حقیر کو پیمانہ کہاں سے لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ میں کہاں سے جوانوں توجہ، میں کہاں سے وہ پیمانہ لاؤں جس میں تیری آیت کو تولوں؟ آوازیں تو ہی نہیں، مجھے پتا ہے تجھے نہیں تلنی. بارے الہ کیا کروں؟ فرمایا ایک کام کر، ان ڈھول سجدہ کے سارے موالیوں کو ساتھ لے، بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن بک رہا. کہ میں نہ دیکھا بات ہاتھ جانا ضروری نہیں، وہاں حسن بک رہا. میں چلا گیا مصر کے بازار میں. اب وہاں حالت کیا تھی؟ بکنے والے کا نام ہے یوسف، خریدنے والے کا نام ہے عزیز مصر. طاقت اپنی دولت پہ اتنا تو ایمان تھا عزیز مصر کو، تول کے خریدنا چاہتا تھا حسن یوسف.
ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے. تول کے خریدنا چاہ رہا تھا اس نے یوسف. بنایا گیا ترازو, ایک پلڑے میں مصر کے سارے خزانے رکھے, دوسرے پلڑے میں حسن یوسف. مصر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مصر والوں کو یہ نہیں پتا تھا جسے ہم غلام سمجھ کے خرید رہے ہیں یہ اصل میں نبی ہے. وہ تو خوبصورتی دیکھ کے خرید رہے تھے نا. اب حالت کیا ہے, رکھے گئے مصر کے سارے خزانے. علی حیدر بھائی جان اٹھایا جو ترازو, منظر ہی بدل گیا. خزانوں کا پلڑا ہوا میں, حسن یوسف کا پلڑا پانی. چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. پھر اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. دور بھی ہندو میں قرآن شروع کر پاتا ہوں, پوری رات میں پڑھتا ہوں. شعر تھوڑی ہے کہ میں کھیل پہ کھیل چڑھائی کرتا ہوں. میں خطابت کرتا پہ ہوں تو ٹینشن نہ لو میرے بعد. ان لوگوں کو جھل جھل کے ہو گڈی کھلا کے پیدل ڈور کو چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. خطابت کوئی منگا گیا بادشاہ. اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. بلایا ادھر آ, ادھر آ. کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ عزیز مصر کا سرکار دیکھ تو نہیں ہے, خریدنا چاہتا ہوں آپ کو, میں تول ہی نہیں پا رہا, کیا کروں؟ فرمایا کیا یاد کرے گا کسی کریم سے تیرا پلہ پڑا تھا, یہ خزانے اتار, مجھے کاغذ قلم لا دے. وہ کاغذ قلم لایا. تعریف کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کاغذ قلم پکڑا, وہ تھوڑا سا کاغذ پھاڑا, کاغذ قلم پکڑا, وہ تھوڑا سا پھاڑا, اس کی پرچی بنائی, پرچی بنا کر قلم سے ہاتھ کی اوٹ میں چند کلمات لکھے, کلمات لکھ کے اسے فولڈ کیا. اسے فولڈ کرنے کے بعد دوسرے پلڑے میں وہ پرچی رکھی. پرچی رکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتار خزانے, رکھ پرچی پلڑے میں, اٹھا دے ترازو. اب حالت کیا ہے, خزانے اتارے گئے, پرچی رکھی گئی, اٹھایا ترازو, منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں, پرچی والا پلڑا بھاری. حسن یوسف ہوا میں, پرچی والا پلڑا بھاری. وہ جوان نہیں آیا جس نے اپنی بات راجہ صاحب ضائع کر دی. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا, پرچی والا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن یوسف ہوا میں چلا گیا, پرچی والا پلڑا بھاری ہو گیا. ہکا پکا رہ گئی عزیز مصر. پورا بازار مصر پریشان تھا. بھاگا عزیز مصر, دوڑتا دوڑتا قریب آیا. اس نے آ کے وہ پرچی کھولی, کہتا ہے دیکھوں آخر اس پرچی میں لکھا کیا ہے جو میرے خزانوں سے زیادہ وزنی ہے. اس نے پرچی اٹھائی, کھولی, بیچ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہم کا پتہ ہو گیا. اس نے کہا بس بسم اللہ میں دل گیا. یوسف نے کہا رہا نا وہی کافر کا کافر, اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا, بے کے نقطے میں تل گیا. فرمایا بسم اللہ, میں قربان ہوا. بسم اللہ آخری دو منٹ. اب مجھ سے سنو کہ علی کیا, اب یہ سارا سکیٹ ذہن میں رکھو. اب سمجھنا کہ علی کو بسم اللہ میں نہیں, بے کے نقطے میں توڑا. اللہ کی آواز ہے, اب پتہ چلا میری آیت کا وزن کتنا ہے. جس کے ایک نقطے میں یوسف کا حسن کھلے, ویسی دو آیتیں ہوں تو بطول کے ہاتھ کی ایک روٹی بنتی ہے. اب اس روٹی کی شان سمجھ آ گئی. اب جملے کا مزہ آئے گا. علی جو کھاتے تھے سہرا کے ہاتھ کی روٹی, تبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں تھی. آخری 2 منٹ پہچانو کہ وہ ہاتھ کیا ہے جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے. کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد علی گھر میں آ کے مانگتے تھے فاطمہ میری روٹی کہاں ہے. جیسے بانٹنے کی عادت ہو نا, اس کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. خدا دی قسم میں بڑی بڑی گل کرتا ہوں. اب وہ ہاتھ کیا ہے یہ سنو. سائنسدانوں نے ذرے کا جگر چیرا, اس میں سے ایٹم نکال دیا, اور بڑے بڑے انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جو سورج ہے نا, یہ سورج یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے.
سورج کے ایک ایک غار میں ہماری زمین جیسی 10-10 ہزار زمینیں سما سکتی ہیں. ٹھیک ہے, وہی ساتھ ایڈی وڈی گل ہے. میرے تو پہلے کسی کیتی ہوئے قرآن دی قسم میں ڈک لے گیا. میں امیر المومنین دی شان وچ اتنی وڈی گل کر کے جا رہا آخر تک گل اسی وجہ سے رکھی ہے. یہ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. وہاں بڑے بڑے انکشافات کرتے ہوئے سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ 1 اسکائر یارڈ میں سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن جو ایک بندے کے اوپر پڑتا ہے وہ 1000 ٹن ہے. ایک بندے پہ سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن 1000 ٹن. سوال یہ ہے جب ایک بندے پہ 1 منٹ میں 1000 ٹن وزن پڑ رہا ہے تو اسے محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سوال ہے یہ. سائنس کہتی ہے جب وزن چاروں طرف سے برابر ہونا پھر وزن محسوس نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال یہ ہے ڈول کنویں میں پھینکو, جب تک ڈول پانی میں رہے گا وزن محسوس نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ پانی سے باہر آئے گا بوجھ محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہوں اگلی گل سمجھو. لیکن کبھی آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں تو آنکھوں پہ بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ تو یہ اب سائنس کا نہیں, یہ شریعت کا کلیہ ہے. شریعت کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نور کا بوجھ صرف نور محسوس کرتا ہے. آخری 2 منٹ تمہیں میں پھر تیاری میں اٹھن دی سنا. نور کا بوجھ صرف نور. سوال اب یہ ہے ایک بندے پہ 1 منٹ میں 1000 ٹن وزن پڑتا ہے. اگر ایک بندے پہ 1000 ٹن ہے تو یہ جو جتنے بیٹھے ہیں ان پہ کتنا وزن ہوگا؟ اس پورے گجر خان میں, اس پورے چکوال میں, اس پورے پہاڑ پہ کتنا وزن ہوگا؟ اس پورے پاکستان میں کتنا وزن ہوگا؟ اس پورے ایشیا میں, افریقہ میں, یورپ میں سر جی کتنا وزن ہوگا؟ خدا مانچسٹر انگلینڈ میں یونیورسٹی ہے, اس میں گیا ہوں. اس میں اس سائنسدان نے کہا تھا کہ پوری دنیا کا پانی بن جائے سیاہی, دنیا کے سارے کھمبے اور درخت بن جائیں قلم, دنیا کی ساری الیکٹرانک چیزیں تمام کمپیوٹر کیلکولیٹر بن جائیں حساب کرنے والے, دنیا کا ہر بندہ زمین پہ بیٹھ کے ریپٹ لکھ جائے بیٹھ جائے نتیجہ نکالنے کے لیے, تو ہر بندہ بھی مل کر ساری مشینری ملا کے, سارے درختوں کی قلم بنا کے, سارے پانی کی سیاہی بنا کر, یہ پوری کائنات مل کے بھی سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے. سمجھ گئے؟ سید حسن بندہ تو سیاہ. اور اگر ہدایت سونے کے بھاؤ میں ملتی تو میں لا کر علی کے دشمن کے سامنے رکھ دیتا. ہدایت اللہ دیتا ہے, میں کیا کروں, ورنہ فیصلہ تو ہو گیا. مجھے بتائیں پوری دنیا کے سائنسدان جس سورج کی دھوپ کا 1 منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے, ان مولویوں سے پوچھ کیا ہوگا وہ علی جس نے اسی ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے بلایا. مل کے بولو حیدری. جناب مدثر اقبال جامرہ صاحب کی تشریف لائے. مومنین کے تشریف ہے کہ مہربانی کا بہت تشریف رکھو. اور مومنین کے گزارش ہے کہ تشریف رکھو. آج دے اسٹیشن میں اختتامی جا کر جناب بانیان سادات کی طرف وہ اعلان ہے کہ سارے مومنین تشریف رکھو. جشن دے اختتام تے ہر مومن نو دور نجف کا تحفہ دیتا. ویسے تو مہربانی فرماؤ جتھے جتھے ہو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. 24 مارچ مقام صحابہ سالانہ مجلس عزا کا انعقاد ہوگا. اس سے علامہ علی ناصر الحسینی صاحب, سید نجم الحسن شیرازی صاحب, زوار علی منظوریہ صاحب اور اس کے علاوہ بھی ذاکرین انشاءاللہ 26 مارچ شعبہ میں خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری اور نعرہ حیدری,
باتیں نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی مسکرا کر کہو یا علی مدد باتیں نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی مسکرا کر کہو یا علی مدد برائے مہربانی اگے بھی گزارش کی ہے بھی جشن کا ماحول ہے ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے مہربانی فرماؤ جڑے مومن آ کے بہ گئے ہو تو جشن کی زینت ہو تو میں کیا کہ باتیں نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی مسکرا کر کہو یا علی مدد ہم نے کہا تو کفر کے فتوے لگا دیے خیبر میں نبی نے بلا کر کہا یا علی مدد نعرہ حیدری سامعین گرامی اب میں ملتمس ہوں قاری القصائد جناب ذاکر ملک مدثر اقبال جھامرا صاحب کہ وہ زیب ممبر ہوں اور آپ کو قصائد علی سے محظوظ فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات دستگاہ برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قرن ولی و حجت اللہ حسن صلواتک علیہ وعلا آبائی حوضی صابن فی کل صاب صوت اللیل والنہار ناصر مندر حتا اسکنہو ورزکتا وان و تمتیہم فیہا تبیلہ رب صدرہ محمد وآل محمد واجل فرع علی محمد باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر الحمدللہ کافی مزاجی بیٹھے ہو خالق دنام بلند تھوڑی جی کوشش کرو باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری دارو اعظام نعرہ حیدری آتوچے نعرہ حیدری بابا نے بلند نعرہ حیدری تھوڑے بنا بولا کے نعرہ حیدری بابا نے بلند نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لعنت جناب سیدات دشمن اور قاتلت لعنت صلوات با جماعت بابا سے بلند تلاوت فرماؤ اللہ سب سے پہلے اپنے واجب الاحترام سادات نظام غیر سادات موالیان حیدر کرام عزادران مظلوم کربلا شیعہ سنی بھائی مومن موالی حلالیہ نو سب سے پہلے بالخصوص سید دادا جناب نو اس جشن پر مسرت دی 13 رجب المرجب دی سرکار امیر المومنین دے ظہور دی آمد دی نزول دی ورود دی سادات غیر سادات موالی حلالیہ نو سب سے پہلے میں جناب نو اس جشن دی مبارکباد پیش کرتا ہوں جی خیر مبارک خیر مبارک دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تسو تمام مومنین و مومنات دا اس دربار عظیم ذکر پاک جشن پاک ٹوڑایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے بانیان دا پرخلوص کے تمام نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدومہ کونین اپنی بارگاہ قبول فرمائے مولا کرات بانیان دے جتنے لوائقین مرحومین جیس فانی جہاں رڑ گئے مالک خالق مرحومین دے درجات بلند فرمائے مولا کرات اس ذکر دے صدقہ مرحومین نو آلہ آلی جین جگہ نصیب فرمائے میں نہ چیز دے کلمہ الفاظ بار گئے رب العزت عبادت شمار زندگی بھر دعا کردہ رسا لکھا دی کو دعائیں صدا یہ دعا کی دی کرو
مریے حسین حسین کریں گے اٹھیے نہیں سارے بولو اٹھیے علی علی کریں گے زندہ باد آباد کشاد رہو اپنے انتہائی واجب الاحترام سید سردار با سید ولی شاہ صاحب صاحب تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جشن پاک دے آئے نے مالک ندیم توفیقات خیر اضافہ فرمانا بابا جی شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل نہ مالک توالی زندگی دا فرمائے مالک توالا سایہ سر سرت قائم و دائم رکھے اجازت ہے سردار خیر سردار جشن سناوا جشن کیا بات ہے بھائی جشن علی ہے آج کا عنوان دوستوں کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ 6-17 کا سفر میرے نال کر لو 6-17 کا سفر میرے نال کر لو انہاں 17 دی پتہ چلنا ہے میں کتنی دیر جشن پڑھنا ہے 6-17 پڑھنی ہے نہیں دل اپنے نقش کرنی ہے توجہ میرے پاس کرائے میں بیادا جشن علی ہے آج کا عنوان دوستو پھر سنو جشن علی ہے آج کا